السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ میں آپ سب سے کہتی ہوں، بالکل عام سی بندی ہوں، خطا کار سی ہوں، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں اور آخری سانس تک ہر انسان سیکھتا رہتا ہے۔ جیسے کہ میں خود اندھیرے سے روشنی تک کا سفر طے کر رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری چھوٹی سی کوشش آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی میری طرح اپنی زندگی کے اندھیروں سے گزر رہے ہیں اور کسی امید یا کسی روشنی کی تلاش میں ہیں، تو وہ روشنی، وہ امید آپ کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ روشنی، وہ امید آپ کی خود کی ذات میں ہے۔ میں بھی روشنی تلاش کر رہی تھی، لیکن دوسروں میں۔ آپ کی کوئی بھی تکلیف، آپ کی کوئی بھی پریشانی کا حل وہ آپ خود ہی ہیں۔ اگر آپ اپنے مسئلوں کا حل دوسروں میں ڈھونڈیں گے تو وہ مزید مسئلے بڑھائیں گے۔ میں نے جن ٹھوکروں کو کھایا اور ان ٹھوکروں اور تجربوں نے مجھے یہ سکھایا کہ میں نے خود ہی اپنی ذات کو مشکلوں کا حل دینا ہے۔ وہ حل اب آپ سوچنے لگیں گے کہ خود سے کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہمیں تو بہت سی باتوں میں، بہت سی چیزوں میں سہارا لے کر چلنے کی عادت ہے، اور ہم ہمیشہ سے ہی سہارے ہی تو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ خود کو بھی سنبھال نہیں سکتے۔ جب زندگی آپ کو غموں، تکلیفوں، پریشانیوں سے گزار رہی ہو تو سوچا کریں کچھ دیر اکیلے بیٹھ کر کہ یہ الارم کیوں مل رہا ہے، کہاں کمی ہے، کس کے حق ادا کرنے میں کمی ہو رہی ہے۔ جب آپ سب انسانوں کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو الرٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے کاموں کو روک کر، آپ کو پریشانیاں دیکھ کر، یہاں پہ کوئی تکلیف دیکھ کر۔ یہاں پر اپنی ایک بات سناتی ہوں کہ جب میں نے اپنی زندگی میں ٹھوکریں کھائیں اور بہت سی چیزوں کو ایکسپیرینس کیا، تو ان سب چیزوں میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی، وہ پتہ کیا تھی؟ بے سکونی، کچھ کمی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونا، ایک ہر وقت ڈسسیٹسفائیڈ رہنا، اور ان سب کی وجہ صرف ایک ہی تھی، اپنے اللہ سے دوری، اس کے حق میں کمی۔ اور جب ان تجربوں سے گزرنے کے بعد آپ اللہ تک ہار کر پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، اتنا مطمئن کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے تو بھی آپ کے پاس، آپ کو لگتا ہے سب کچھ ہے، کیونکہ آپ نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا ہوتا ہے۔ میرے پاس ابھی اس وقت آپ کو دینے کے لیے یہ چند الفاظ ہیں، کیونکہ یہ الفاظ ہی ہیں جو کسی کی زندگی بدلنے میں مرہم کا کام کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ توفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے کسی بھی نیکی کے کام کی۔ تو میں نے ان الفاظوں کو خود سے نہیں چنا۔ میں جب تکلیف محسوس کرتی تھی تو یہ الفاظ ہی ہوتے تھے جو مجھے ہمت دیتے تھے، اور کب مرہم ڈھونڈتے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے دی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو مرہم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جس طرح سے چاہے آپ کو روشنی دکھا دے، چاہے کسی کے الفاظ آپ کو سنا دے، چاہے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دے۔ یہ تو بس وہی جانتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنے بندے کو سکون دینا ہے، کیونکہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ تم خود سے ہر روز سوال کرتے ہو کہ سب ناممکن نظر آ رہا ہے، کیسے ہوگا یا کیا ہوگا آگے، یا کیا کروں کہ دعا قبول ہو جائے، اور یہی سوچتے سوچتے تم آہستہ آہستہ نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہو، جبکہ تم دعا مانگ رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، پھر بھی ایسا گمان کرتے ہو۔ اب تم کہو گے کہ ایسا گمان اس لیے ہے کیونکہ تھک گئی ہوں، بہت عرصے سے دعا مانگ رہی ہوں، قبول نہیں ہو رہی، اب ہمت ختم ہو گئی ہے، یا اب اور صبر نہیں کیا جا رہا۔ تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 پر ذرا غور کریں کہ تمہارا رب بہت پیار سے کیا فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ تو یقیناً اپنا کام پورا کر ہی رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ اس ذات کو تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے لوگوں کی ہاں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ رب تمہارا یقین، صبر رکھتا ہے۔ وہ رب فرما رہا ہے کہ اگر تم یقین رکھتے ہو میرے پر، تو میں کافی ہوں تمہارے ہر کام کے لیے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے
اور دیکھ رہا ہے تمہارا تڑپ کر مانگنا، سسکتے ہوئے مانگنا۔ جب اس ذات نے فرما دیا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے تو آگے کا مت سوچو، بس اس ذات پہ یقین رکھو اور جانتے ہو ہر ایک چیز اپنے مقرر وقت کے ساتھ ہی خوبصورت لگتی ہے۔ سورہ طلاق میں پھر رب فرماتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تم اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہو، منصوبے بناتے ہو اور سمجھ لیتے ہو کہ بس اب کام پورا ہو گیا، اور جب تم منصوبے بناتے ہو اس میں صرف آسانیاں رکھتے ہو اپنے لیے، نہ اس میں صبر ہوتا ہے، نہ یقین ہوتا ہے، نہ تڑپ ہوتی ہے، اور نہ ہی تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو فیصلہ اپنے لیے کر رہے ہو وہ بہتر ہے کہ نہیں، اور جو رب منصوبہ بناتا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس لیے جن دعاؤں کو تم تڑپ کر صبر کے ساتھ مانگ رہی ہو تو سمجھ جاؤ وہ کسی بہت بڑی بہتری کو لے کر آنے والی ہے۔ تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہی، لیکن جب تم تک پہنچ جائے گی وہ دعائیں جن کو تم نے اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا ہے، تو تم رشک کرو گی اپنی قسمت پر اور شکر کے سجدے کرتے نہ تھکو گی انشاءاللہ۔ یاد رکھو، جب تم اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر اللہ کے سامنے مانگنے بیٹھی ہو، اس لمحے تمہاری اللہ سے گفتگو نہیں ہوتی بلکہ تمہارا دل اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ تب اللہ وسیلہ نہیں بناتا بلکہ خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹے دلوں سے بڑی محبت ہے۔ تو مت ڈھونڈو ان دنیا کے سہاروں کو، بلکہ اپنی دعاؤں پر اور اپنے اللہ پر پورا یقین رکھو کہ وہ ناممکن سے ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی موٹیویشن اور آج کی ویڈیو آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے۔ میری اس ویڈیو کو لازمی اپنے پیاروں تک شیئر کریے گا۔ ملوں گی نئی امید، نئی موٹیویشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔